بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اربعین النوویہ کے حدیث نمبر 36 ہمارے درمیان ہمارے سامنے ہے، جس کو انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہے تنگ دست و پریشان حال کی مدد کرنا، عیب پوشی کرنا، طلب علم کے لیے نکلنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اکرام ہے اس کا بیان ہے اور عمل کی فضیلت ہے۔ اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس طرح مروی ہے، راوی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو مشائخ کوئی دروس ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یا بڑی بڑی مجلس ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو جو ہمارے اساتذہ ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث جو پڑھتے تھے، ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں، ایسی پیارے انداز میں پڑھتے تھے حدیث، ماشاءاللہ، اللہ کا خیر دے، باتیں یاد آ گئی میرے کو۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانی میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانی میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا، پہلی بات۔ دوسرے، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، دوسری بات۔ اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا، یہ حدیث میں تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یہ چار فضیلتیں۔ اور اس کے بعد، اور جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ حدیث میں 5 باتیں بیان کی گئی۔ اور چھٹویں بات، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی کسی ایک گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے، تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چھٹویں بات، یعنی طلب علم کی فضیلت میں جو نکلتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت اکرامات ہے اس کا ذکر ہے۔ اور ساتویں بات اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ اس حدیث میں جو فوائد ہیں جو تحریر شدہ ہیں اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اس حدیث کو سمجھ کر اس کو اپنے ذہن و دماغ میں پرورش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ حدیث بہت سارے علوم اور قواعد اور اصول و آداب پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلامی اخوت کے تقاضوں کی ادائیگی، علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کے فہم و تلاوت، اس پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت پر ابھارا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات میں اپنے کسی مومن بھائی کے کام آنے کی بڑی فضیلت کا اس میں بیان ہے، جیسے کہ جو من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، خواہ وہ مالی اور معاشی مشکلات ہوں، یا ذہنی اور نفسانی الجھنیں ہوں، یا سماجی پریشانیاں ہوں، یا کچھ اور، جو ان سختیوں کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیں بھائی،
کتنی جو ہے اہم بات ہے. من نفس عن مسلم عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. تو آخرت کی تکلیفوں سے اور دنیاوی الجھنوں پریشانیوں سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو بس ایک راستہ ہے جو آسان ہے کہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرے, اپنے مومن بھائی کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیں. لیکن آج ہم ساتھ دینے کے بجائے ہاتھ دیتے ہیں, عین وقت پر ہاتھ چھوڑتے ہیں. کسی کی مدد کا وقت ہوتا ہے, کسی کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ ضرورت جسمانی ہو, مالی ہو, یا وقتی ہو, یا رہنمائی والی ہو, کسی بھی طرح کی ضرورت ہو, مشورے کی ضرورت ہو, تو کسی بھی ضرورت ہو تو ایسے عین وقت پر ضرورت میں کام نہیں آتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان, ایک مومن, وہ دوسروں کے کام آتا ہے اور کام آ کر خوش ہوتا ہے. آج انسانیت بہت ہی کم رہ گئی ہے. لوگ انسان کو کے بجائے مال کو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن سب سے اہم چیز انسانیت ہے. انسان, مال اگر ضائع ہوا تو مال کو تکلیف نہیں ہوتی, انسان کو اگر کچھ ہوا تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم انسانیت کو اہمیت دیں, اور یہی ہمارا اسلام ہے, سکھاتا ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, اور یہی ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ صحیح معنی میں ہم ایمان والے بنے, دوسروں کی ہیلپ کرنے والے, دوسروں کی مدد کرنے والے بنے, اپنی بھی خیر خواہی کریں اور دوسروں کی بھی خیر خواہی کریں, دوسروں کی بھی ہیلپ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے جس صلاحیت سے نوازا ہے اس کا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. غرض کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور اس حدیث میں تیسری بات یہ ہے کہ تنگ دست پر آسانی کریں, اور اس کی ترغیب دی گئی ہے, اور اس کی کئی شکلیں ہیں کس طرح تنگ دست پر ہم آسانی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرض دار کو فراخی آنے تک مہلت دے, یعنی کسی کو آپ نے قرض دیا ہے 1000 روپے, 2000 روپے, 1 لاکھ, 2 لاکھ, جو بھی آپ نے دیا ہو, مجبور نے اپنی مجبوری میں وہ پیسہ لیا ہے, تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے, وہ وقت پر ادا نہیں کر سک رہا ہے, تو تھوڑا اور اس کو مہلت دے, اور بھی وقت میں وہ ادا نہیں کر سکتا, اور تھوڑی مہلت دے, یہاں تک کہ وہ آسانی اس کے لیے آ جائے, اس کے پاس پیسے آ جائیں, پھر وہ آپ کو لوٹائے. تو یہ مہلت دینے سے اللہ تعالیٰ بھی ہماری دنیا و آخرت کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرض معاف کر دے. اللہ اکبر, یہ کتنا جو ہے کتنی بڑی بات ہے, لیکن جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اتنا ہی اس کو بڑا اجر بھی ملے گا کہ قرض کو معاف کر دینا. یہ بھی ایک صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مزید مالی تعاون کرے. پہلے تو یہ کہ قرض دیے ہیں لیکن وہ ادا نہیں کر سک رہا ہے, تو پھر اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے اور اس کو مال دیں, نیز صبر و شکر کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا کر اسے تسلی دے. اتنا ہی نہیں بلکہ ٹارچر نہ کرے, بلکہ اس کو اور کہے کہ آپ صبر کرے, حالات سدھر جائیں گے, اور جو حالات ہے اس پر شکر کریں. تو اس طرح سامنے والے کو ہم تسلی دیں. تو یہ ایمان ہے, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, یہ نبی کی تعلیمات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیں بتلایا گیا ہے. لیکن آج ہم ان تمام باتوں سے لا علم ہے, نا واقف ہیں, اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے مشکل ہو چکا ہے. آج دوسروں کو دھوکہ دینا ہمیں آتا ہے, لیکن دوسروں کی مدد کرنا نہیں آتا ہے. دوسروں کے مالوں میں خیانت کرنا ہمیں آتا ہے, لیکن دوسروں کے مالوں کی حفاظت کرنا ہمیں نہیں آتا ہے. آج ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانا آتا ہے, لیکن فائدہ پہنچانا ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہے, اللہ کے بندے بہت ایسے بھی ہیں جو ایسے اچھے کام کرتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں, اور اخیر میں وہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اور ان کا انجام ہم نے دیکھا بہت بہتر ہوتا ہے. دنیا میں بھی وہ خوش رہتے ہیں, وہ دل اطمینان سکون نصیب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ان کی ہر طرح سے مدد کرے گا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا. ہر ایک ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, ان کے جانے کے بعد, ان کے کھو جانے کے بعد.
تو ایسے بھی بندے ہیں، ایسا نہیں کہ مکمل ہم مایوسی کا شکار ہوں اور مکمل ہم اس طرح ہو جائیں، اس طرح ہم اپنے آپ کو کر لیں. اچھے بھی لوگ ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتی. بہرحال حدیث میں چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی عیب پوشی کرنی چاہیے، مسلمانوں کے گناہوں کو چھپانا چاہیے. وہ عیوب خواہ شکل و صورت اور جسمانی ساخت سے متعلق ہوں یا اقوال و افعال اور اخلاق و کردار سے متعلق. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی یعنی عیوب کو چھپانا، یعنی اس کو مکمل طور پر جو ہے بس برائی 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 بیان نہیں کرنا، بلکہ کسی کے اندر جو اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم خرابیوں کو ہم چھپائیں. عمومی طور پر اگر وہ خود اپنی خرابیاں چھپاتا ہے، اگر پھر وہ خود اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گناہ گار ثابت کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں. بہرحال ہم اپنے یعنی آج کیا ہو گیا ہے، ہم اپنے قوم سے دشمنی رکھتے ہیں یا پھر اپنی سوسائٹی سے یا کسی لوگوں سے ہمیں دشمنی ہو جاتی ہے تو پوری قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے. کسی ایک سے اس طرح کی غلطی ہوئی تو سب کو خراب کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ کو تکلیف کس سے ہے اس کو بتائیے، آپ اس کو بولیے، لیکن آپ اس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو، پورے قوم کو، پوری سوسائٹی کو، پورے جو ہے اس کمپنی کے لوگوں کو، اس مدرسے کے، اس مسجد کے لوگوں کو، اس محلے کے لوگوں کو متہم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں. ہاں آج چونکہ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض ہمارے بھائی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو تھوڑا بہت الحمدللہ دین کا بھی علم ہے اور دنیا کا علم تو ان کے پاس اچھا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ کبھی کسی طالب علم سے غلطی ہو جاتی ہے، اہل علم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو بس ان کو اور اس علمی طبقے کو نقصان پہنچانے یا پھر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ تمام جبے والے ایسے ہوتے ہیں، تمام حفاظ ایسے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ تمام کو ان کے اخلاق و کردار پر یعنی ہم کالا دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح کرنا غلط ہے. ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا، اور ایسے دینداروں کے پیچھے اور زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے. بہرحال عمومی طور پر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. تو ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے، اے لوگوں جو زبانی طور پر ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، کیونکہ جو ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی تلاش میں رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے عیوب، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب تلاش کرے گا اس کی فضیحت اس کے گھر میں ہو جائے گی. دیکھیں حدیث اچھی طرح آپ لوگ سنیں، یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں برائی نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیوب کو جو ہم سے چھپا کر رکھا ہے، لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، اس کو ظاہر کر دے گا، اور ہم گھر میں رہیں گے لیکن بدنام ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کر دے گا. تو اس طرح ایسے بہت سی مثالیں، ایسے بہت سے نمونے ہیں جو کسی نے دوسروں کی خبر کھودنے کی کوشش کی، دوسروں کے لیے گڑھا کھودا، آخر وہی اس گڑھے میں گر گیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں. بہرحال ہم ایک سچے پکے مسلمان بنے اور اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، اور دوسروں کے بارے میں ہم زیادہ عیوب نکالنے کے بجائے اپنے عیوب کو تلاش کریں کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، میں کتنا نیک اور پاک باز ہوں، مجھے اپنی آپ کی کتنی اصلاح کرنی چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا محبوب ہوں، یا مجھ سے کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. یہ انسان فکر کرے کہ میں کتنا آج کتنی نمازیں پڑھا، کہ میں کتنی جو ہے عبادت کرا، اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا، کتنا میں قرآن کریم پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تشریح پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا. آج مجھ سے کتنے لوگ ہدایت پر آئے، آج مجھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور یا پھر جو ہے آج مجھ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا، یا کتنے لوگوں کو دلی تکلیف ہوئی، دل آزاری ہوئی. تو اس طرح انسان اپنے عیوب کی یعنی کی تلاش میں رہے گا، اپنے عیوب نکالنے میں رہے گا، تو پھر اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی کسی اور کے عیوب کے سلسلے میں.
اس کے پیچھے پڑنے کی. آج ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور نوکریاں کر کے سال ہر سال جو نوکریاں کرتے ہیں بس اسی میں جو زندگی گزری. آخری وقت ملتا ہے عبادت کے لیے لیکن اس وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. لوگ اس وقت کو بھی برباد کر دیتے ہیں غیبت کر کے, چغل خوری کر کے, ان کے مسائل کو چھیڑ کر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں. آج بہت ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے لیکن اپنی فکر بہت کم ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں, میری اتنی عمر ہو چکی ہے, کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے, لیکن میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, مجھے داڑھی رکھنا ہے, اس کی فکر نہیں ہوتی. میرے ٹخنوں کے نیچے پیسہ چلے جا رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ورنہ عذاب کا وعدہ ہے, تو مجھے جو ہے اپنے کپڑوں کی اصلاح کرنی ہے. اور میں کاروبار اب تک تو غلط کر رہا تھا, سودی کاروبار تھے یا پھر جو ہے بینک سے جو ہے سود لون لے رہا تھا, یا اس طرح میں جو ہے اپنے معاشی اعتبار سے میں جو کچھ تھا لوگوں سے دھوکہ دے کر میں نے کمایا اس طرح. تو ہم جو ہے میں آج اب کیوں نہ اس کی اصلاح کروں, کیوں نہ میں اس مال کو چھوڑ دوں اور اس سے توبہ کروں, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کروں. ایسی چیزوں کے سلسلے میں بہت ہم پیچھے ہیں, اور لوگوں کے جو ہے ٹانگ کھینچنے میں بہت آگے آگے رہتے ہیں. لوگوں کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ہم بالکل جو ہے تیار رہتے ہیں. کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی تو فوراً ہم تیار رہتے ہیں کہ اس کو کس طرح معاشرے میں بدنام کریں. تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کی ہو گئی ہیں. بھائیوں, اللہ سے ڈریں اور ان تمام باتوں پر یعنی ان تمام برائیوں سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و گریہ وزاری کریں. ابھی بھی وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اللہ عز و جل کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. لہٰذا اللہ کے سامنے حاضر ہوں, توبہ استغفار کریں اور گناہوں کی معافی چاہیں. غرض کہ جو شخص علانیہ طور پر فسق و فجور کا مرتکب ہو اس کی غیبت حرام نہیں ہے, جیسے کہ بات میں نے بتائی ہے, بلکہ لوگوں سے اس کی حالت بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. یعنی جو کھلم کھلا شراب پی رہا ہے اور کھلم کھلا زنا کا مرتکب ہو رہا ہے, کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے, شرماتا نہیں ہے, تو ایسے خود اس نے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. تو ایسے شخص کے بارے میں ہم یعنی ہم جو ہے چھپا کر کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ ہم لوگوں کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں, اس سے دور رہیں. بھائی اس سے کاروبار مت کرو یا اس سے معاملات مت رکھو ورنہ صحبت خراب ہو جائے گی, اس طرح سے. اور اچھا, پانچویں بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ بدلہ عمل کے جنس سے ملتا ہے, یعنی جس انداز کا عمل ہوگا اس کی جزا بھی آخرت میں اسی طرح ملے گی. جیسے آسانی کرنے پر آسانی اور عیب پوشی پر عیب پوشی وغیرہ. اس ضمن میں دیگر نصوص بھی ملتے ہیں, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور اس کے بعد چھٹی بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا تعاون کرنے اور اس کی ضرورت پوری کرنے اور اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے سعی کو کوشش کی ترغیب کرنے کی فضیلت بیان کی گئی, ترغیب دی گئی. کسی ایسے شخص کے بارے میں سفارش کر دینا بھی تعاون کی ایک صورت ہے جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ علم حاصل کرنے والے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے سوا اور بھی طلب علم کے فضائل موجود ہیں قرآن و سنت میں. اور یہاں پر آٹھویں بات کہ مسجد میں اکٹھا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے, نیز تعلیم و تعلم کا فریضہ انجام دینے کا ایک جو ہے بہت فضیلت والا عمل بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سیکھتے سکھاتے ہیں. یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ خاص ہے, لیکن صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں مسجد کا ذکر نہیں ہے, لہذا وہ عموم کی بنا پر تمام مقامات کو شامل ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ بیت من بیوت اللہ, اس حدیث میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, تو ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے
صرف اللہ تعالیٰ کے گھر ہی نہیں بلکہ کہیں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، درس و تدریس کی جاتی ہے، پڑھا پڑھا کر سمجھا سمجھا خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھا کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے، تو ان تمام مقامات پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک پاک باز لوگوں کا ذکر اپنے معزز فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ایک فضیلت ہے کہ ہم جو قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت میں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، ہم پر سکینت کا نزول ہوتا ہے اور خیر و برکت ہمیں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہم کمزوروں کا ذکر اپنے معزز فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر نویں بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کا مقام ان کے عمل و کردار اور تقوی کے ذریعے متعین ہوتا ہے، ان کے حسب و نسب سے نہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ عمل کے اعتبار سے انسان کا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے انسان کو، کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان عمل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، عمل نہیں کرے گا تو جہنم ملے گی۔ انسان خود اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، تو انسان کا عمل اور اس کا کردار اسے اعلیٰ اور عرفہ مقام تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 19 میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ تو یہاں پر ایک مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے اور ان کی بیوی بھی اور ان کی جو ہے دیگر رشتہ دار کی رشتہ داری انہیں عذاب سے نجات نہیں دے سکی۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی، ایک بیٹے نے، ان کی بیوی نے ان کی جو ہے دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ جو ہے دشمنوں کا ساتھ دی، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر نبی کی رشتہ داری کام نہیں آ سکی، تو طوفان آیا تو بیٹا غرق ہو گیا۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے سوا کوئی بچنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوگی بس وہی بچے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، یہی گفتگو ہو رہی تھی، موج آئی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا، ڈوبنے والوں کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا۔ تو یہ ہے کسی کی رشتہ داری کسی کو کام نہیں دے گی، نجات نہیں دلا سکتی ہے۔ ایک اور مثال، ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے تھے، اس کی بنا پر ان کے والد کو جہنم میں ڈال دیا گیا، کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ رشتہ داری، یہ دوستی کام نہیں آئی۔ تو لہذا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں علی کے خاندان سے ہوں، یا پھر میرا رشتہ ان سے جا کر ملتا ہے، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں سہر وردی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو مجھے کامیابی مل جائے گی، مجھے نجات مل جائے گی، میں ان کا دامن پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا۔ یہ صرف خام خیالیہ ہے، یہ صرف انسان کی سوچ ہے، شیطانی افکار ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، دنیا ہی میں نہیں بچا سکتا ہے کوئی کسی کو، یعنی اگر کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے یا ایمان لائے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل فالو کرے، اس کو سب سے بڑا سب کچھ سمجھے، تو کہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا
کہ اس کو وہ شخص ہر مصیبت سے بچائے، اس کو ذرا بھی جو ہے تکلیف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہی کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، تو پھر آخرت میں تو یہ معاملہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بچائے یا پھر جو اس کو نعمتیں دے، نعمتوں میں داخل کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے، اپنے پھوپھی سے اور اپنے خاندان قبیلے والوں سے کہہ دیا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے بیٹی، اللہ کے پاس میں تیرا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، تیرا کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ اے پھوپھی، جو کچھ مانگنا دنیا میں لے لو مانگ کر، لیکن آخرت میں تمہارا کچھ ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا۔ لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا کتنا غلط عقیدہ ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ نے اسی کام کو روکنے کے لیے اپنی ساری عمر لگا دی، ساری زندگی لگا دی، یا اسی برائی کو روکنے کے لیے، شرک کی گندگی سے لوگوں کو روکنے کے لیے، جبکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہی حاجت روا، مشکل کشا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اللہ سے مانگا، اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ سے مانگنا سکھایا۔ اذا سألت فاسأل اللہ کہا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو کہا، مجھ سے مانگو نہیں کہا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے۔ اب یہ حدیث میں جو پہلے بتائی گئی تھی کہ جو کچھ مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، آخرت میں کچھ نہیں تمہارے کام آ سکوں گا، یعنی جو کچھ مجھ سے میرے پاس ہے وہ دے سکوں گا میں، لیکن یہ سب کچھ میں تم کو دے دوں گا جو کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ایک اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ہے، وہ شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت توفیق، آپ راستہ بتلا سکتے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، لیکن توفیق دینا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں پر ان کے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی وقت پر مدد کی، جبکہ آپ کو مدد کی ضرورت تھی، ضرور مدد کی، آپ کا ساتھ دیا اور مکمل طور پر آپ کا سپورٹ کیے، لیکن جو ہے بس ہدایت سے محروم رہے، تو ان کا دنیا میں ساتھ دینا انہیں کچھ آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، جب تک کہ ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، وہ اللہ کے دشمن ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، بدعات و خرافات سے، آمین۔ اب آئیے 10ویں بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اپنے حسب و نسب اور رنگ و نسل پر غرور ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی صفائی اور عمل کی اصلاح ہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ بہت ہی پتے کی بات ہے کہ انسان غرور و تکبر جو کرتا ہے مال، حسب و نسب، رنگ و نسل پر، تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور انسان کا جب تک دل پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، انسان کو آخرت میں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل واضح انداز میں، سورہ حجرات آیت نمبر 13 آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے عمل کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے دل کی باتوں کو دیکھتا ہے، وہ نیت کیسی ہے وہ دیکھتا ہے۔ نیت ٹھیک ہے
تو پھر جو ہے نجات ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو پھر جو ہے نجات نہیں ہے، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنا بھی عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو ہمارے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے جو وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور مزید علم عطا فرما، علم کا شوق نصیب فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے، اللہ مرتے دم تک ہم کو بھی جو ہے اس طرح عمل کی توفیق عنایت فرما، سمجھتے ہوئے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو دین کی خدمت جو ہو رہی ہے، دعات، علماء کرام اور جو اہل ثروت جو دین کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے دین دنیا میں کامیابی سرخروئی عطا فرما، خیر و برکت نصیب فرما، ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، تمام مومن مردوں اور عورتوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں حدیث نمبر 37 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک حدیث کا درس کا اختتام کرتے ہیں، واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔